اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے. آپ نے کوڑا ڈالا, نام حضرت عائشہ کا نکل آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق کے لیے جس وقت تشریف لے گئے, واپس آ رہے ہیں, رات کا ٹائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا, یارو تھک گئے, تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتے ہیں. قافلہ رک گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پہ سوار تھیں. پردے کا حکم آ چکا تھا, پوری طرح پردہ اونٹ کے اوپر بھی قائم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے ذرا باہر نکل گئیں. وہاں گئیں, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے گلے میں ایک ہار تھا جو آپ کی بہن حضرت اسماء سے آپ نے مانگا ہوا تھا. وہ ہار تھا, جو ہی قضائے حاجت کے لیے گئیں وہ کہیں ٹوٹ کے گر گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں, دیکھتی ہیں کہ میرے گلے کا ہار نہیں ہے. پھر واپس گئیں اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے. پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر میں حکم دے دیا, چلو قافلے والوں چلتے ہیں, بڑی دیر ہو رہی ہے, ہم نے جانے مدینہ منورہ میں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو آگے جانے کا حکم دے دیا ہے. قافلہ چل پڑتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت ہار تلاش کر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے جن صحابہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ حوض اٹھانے کا, بوجھ اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھنے کا, کجاوے کا, انہوں نے اٹھا دیا. ان کو پتہ بھی نہ لگا, چونکہ 14 سال کی آپ کی عمر تھی, دبلا پتلا آپ کا بدن مبارک تھا. انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ حضرت عائشہ درمیان میں ہے یا نہیں ہے. حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں, قافلہ آگے چلا گیا. عالم الغیب کون ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے میرے دوستو, آپ فرماتے نا بھائی نا, حضرت عائشہ بھی آئی نہیں ہے, عائشہ کو آنے دو, حضرت عائشہ کا انتظار کیا جائے. قافلہ آگے چلا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا گلے کا ہار تلاش کر کے جلدی جلدی واپس آتے ہیں. جس وقت واپس اس مقام پہ پہنچی, وہاں نہ کوئی قافلہ ہے نہ کوئی بندہ ہے, سارے جا چکے ہیں. آپ نے اپنی چادر مبارک لے کے اسی جگہ پہ لیٹ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا حضرت خود تشریف لے آئیں گے, مجھے لے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک بندہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے قافلے کے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ ٹھہراؤ کا, قافلے کے رکنے کا مقام بھی بتا دیتے ہیں. وہ آئیں گے, سارے کا سارا واقعہ ان کو پتہ چل جائے گا. حضرت صفوان بن معطل صحابی پیچھے سے آئے ہیں, قافلے والی جگہ پہ پہنچے ہیں. اماں جان لیٹ رہی ہیں, چادر اوپر کی ہوئی ہے. انہوں نے آ کر صرف اتنا ہی پڑھا, انا للہ, اونچی آواز نہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. آپ سوئی ہوئی بھی نہیں تھیں. آپ نے دیکھا کہ صفوان ابن معطل نے اپنا اونٹ بٹھا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی. حضرت صفوان بن معطل آگے آگے ہیں, حضرت عائشہ اوپر ہے. میرے دوستو, جس وقت مدینہ منورہ کے قریب پہنچے, منافقین نے باتیں پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ ٹھیک نہیں رہی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن نہیں رہی. کیا مطلب تھا آدھی رات کے ٹائم پیچھے رہنے کا, کیوں رہ گئی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بڑی باتیں کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. ایک دن قضائے حاجت کے لیے جا رہی ہیں, حضرت ام مستہ بھی ساتھ ہیں. اس وقت حضرت ام مستہ کہنے لگی, تیسا مستہ, میرا بیٹا مستہ ہلاک ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے. حضرت عائشہ نے کہا, کیوں حضرت مستہ کو اس طرح کی گالی دے رہی ہو, کیوں بددعا دیتی ہو ماں ہو کے؟ اس وقت آپ نے فرمایا, عائشہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے پورے مدینہ
مدینہ منورہ کے اندر کتنا طوفان برپا کیا ہے، منافقوں نے، بے ایمانوں نے آپ کے بارے میں کتنی باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں میں آ کے چند مسلمان بھی متاثر ہو گئے، ان میں میرا بیٹا مصطح بھی ہے، اس نے یہ بات کی ہے، اس لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضائے حاجت بھول گیا، واپس آئیں، جسم کب کپا رہا ہے، جسم پہ لذت آ رہی ہے، بخار کی کیفیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو بات کوئی نہیں کرتے، آپ بھی بڑے غمگین ہیں، آپ بھی بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا عائشہ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت ام رومان رو رہی ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ نے اپنی والدہ سے کہا اماں جان آپ کو کوئی واقعہ معلوم ہوا ہے؟ جی ہاں میری بیٹی معلوم ہوا ہے۔ اتنی بڑی چیخ ماری کہ صدیق اکبر نیچے آ کے رونا شروع ہو گئے۔ اللہ ہمیں ایسی تمام باتوں سے بچا اور محفوظ فرما۔ میرے دوستو ایسے کسی کے اوپر تہمت، اب حضرت ابوبکر صدیق ہی جانتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ماں ہی جانتی ہے جس ماں کی بیٹی کے اوپر اور پھر عائشہ جیسی بیٹی کے اوپر یہ تہمت لگی اس کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دیتے ہیں میری بیٹی عائشہ اگر تو بے گناہ ہے مجھے یقین ہے وہ عالم الغیب اللہ تیری صفائی ضرور دے گا، تیری صفائی بولو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مشورہ۔ حضرت اسامہ سے مشورہ کیا، آپ نے عرض کیا ہم اہلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ آپ کی گھر والی ہیں، ما نعلم الا خیرا، ہم سوائے خیر بھلائی کے حضرت عائشہ کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ حضرت علی سے مشورہ کیا رضی اللہ عنہ، آپ نے آپ کا غم دے کے دکھ دے کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین کیوں ہیں؟ اگر زیادہ طبیعت پہ بوجھ ہے عائشہ صدیقہ کو طلاق دے کے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مشورہ کر کے سب سے آخر میں حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے۔ اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے ٹھکانے تے پہنچا دیتا۔ حضرت عمر ہوئے جدے بارے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تو تے کو خدا تعالی دی جیبیں بولدا زمین تے تیریاں تائیداں اللہ عرش بری تو کر دیتا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، عمر تیرا کیا مشورہ ہے عائشہ کے بارے میں؟ آپ نے بنیادی طور پہ ایک بات کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں من زوجکا، آپ کا حضرت عائشہ سے نکاح کس نے کروایا ہے؟ کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں آندی پئی؟ توجہ کرو، 2-4 منٹ لا لیں، ٹائم ہوندا پیا جے۔ نکاح کس نے کروایا ہے؟ حضرت عائشہ کا نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا عمر اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو عالم الغیب ہے، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا معاذ اللہ کہ
عائشہ سے آگے جا کے غلطی ہونے والی ہے. جس طرح میرا محمد پاک ہے, میرے محمد کا بستر پاک ہے, میرے محمد کی صداقت پاک ہے, میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پاک ہے, میرے محبوب کا حیا اعلیٰ, میرے محبوب کی آنکھ اعلیٰ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی زندگی عمر کی گزر گئی, آپ کے اترے ہوئے کپڑوں پہ اللہ کسی گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. عائشہ صدیقہ جو سیج بچھانے والی ہے, اس کے اوپر یہ بات کیسے آ سکتی ہے؟ میں تو صرف ایک بات ہی کہہ سکتا ہوں, ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیب نہیں دیتا ہم اس طرح کی کوئی بات کریں. حضرت عمر کی صرف ایک ہی بات ہے کہ جس طرح سبحان کا اللہ کا بستر الوہیت والا شریکوں سے پاک ہے, عائشہ صدیقہ اس الزام سے پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تسلی ہوئی, آپ خود چل کے حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے. نبوت چل کے کہاں جا رہی ہے؟ ہجرت والی رات ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے. میرے دوستو, آج حضرت عائشہ کے پاس چل کے نبوت آ رہی ہے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی رو رہے ہیں, حضرت ام رومان بھی رو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ ایک کو گل چدس, جے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ, میں اللہ کا پیغمبر بھی تیری سفارش کریں گا. گل کی حضرت عائشہ رو کے کہتی ہیں, ابا جان آپ جواب دیں. ابا جان آپ کیا کریں؟ جواب دیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, میرے اندر یہ طاقت نہیں. اما جان آپ دیں, میرے اندر بھی طاقت نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی ہمت کر کے کہتی ہیں, اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میں بالکل بری ہوں, لیکن اس وقت میں غریب دیاں سننا کون ہے. پورا مدینہ ایک پاسے ہو گیا ہے, طوفان ظالم نے کھڑا چلیتا ہے, غلطی تے قصور تے عائشہ دا کوئی نہیں, لیکن اس وقت میری کیفیت ہوئی جڑی یوسف دے باپ دی آئی. غم اتنا لائق ہویا کہ حضرت یعقوب دا نام ہی بھول گیا حضرت عائشہ نو. انما اشکو بسی و حزنی اللہ, میری فریادیں اللہ پاک کے سامنے ہیں, کیونکہ وہی ہے فریادیں سننے والا, وہی ہے غم دور کرنے والا, وہی ہے لاچار بے بسوں کی باتیں پوری کرنے والا. حضرت عائشہ نے یہ جملے ہی بولے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر والی چادر اوڑھ لی ہے, وہی کے اثرات شروع ہو گئی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق دعا کرتے ہیں, حضرت ام رومان دعا کرتی ہیں, حضرت عائشہ پوری طرح مطمئن ہے. تھوڑی دیر گزری, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابشری یا عائشہ, ابشری یا عائشہ, ابشری یا عائشہ, قد انزل اللہ براءتک, اللہ نے تیری برات نازل کی ہے. عائشہ تجھے خوشخبری ہو, عائشہ تجھے مبارک ہو. اللہ پاک نے فرمایا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے, اسی طرح پاک مرد پاک عورتوں کے لیے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سارے جاگتے, میرے محبوب جی پاک کوئی نہیں. عائشہ صدیقہ جی بھی پاک,
اونچی آواز نہ بولو، عائشہ صدیقہ جیسا بھی پاک کوئی نہیں. یہ گل کیتی ہے حضرت فاطمہ نو، اے میری بیٹی تیرے اوتے کوئی بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی دے گے، میرے اوپر بات آئی ہے، میرے اوپر گواہیاں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. عدالت خود زمین پہ آ گئی ہے، اللہ پاک نے خود فیصلے کیے حضرت عائشہ کے بارے میں. میرے دوستو حضرت یوسف پہ تہمت لگی، بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پہ تہمت لگی، بچے نے گواہی دی. عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، اللہ پاک نے خود گواہی دی. یہ گواہی کیوں دی؟ کیونکہ حضرت یوسف کا مقام تو بہت اونچا ہے، بات حضرت عائشہ کی نہیں، بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے. کیونکہ بیوی بندے کی عزت ہوتی ہے. اگر حضرت عائشہ صدیقہ پہ حرف آتا، میرے نبی کی شان پہ حرف آتا. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ عتیق ہے محمد ہے، رفیق ہے محمد ہے، عجیب ہے محمد، نصیب ہے محمد، عشیق ہے محمد، رشیق ہے محمد، طلیق ہے محمد، معظمہ محمد، مدرسہ محمد، معلمہ محمد، مکرمہ محمد، ملکہ محمد. حب محمد کا نام ہے شاہ، الفت محمد کا نام ہے شاہ، لطافت محمد کا نام ہے شاہ، کلم محمد کا نام ہے شاہ، تقدس محمد کا نام ہے شاہ، فرقان محمد کا نام ہے شاہ، خلوت محمد کا نام ہے شاہ، جلوت محمد کا نام ہے شاہ، نزاکت محمد کا نام ہے شاہ، شرافت محمد کا نام ہے شاہ، عنوان محمد کا نام ہے شاہ، ایمان محمد کا نام ہے شاہ. الحمدللہ.